يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات اور معجزات عطا فرمائے تھے جو رب العالمین نے دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند درجہ، سب سے بلند مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت پر احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، اور وہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے. اور یقیناً تم لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، زمین آسمان کو، چرند پرند کو، حیوانات کو، نباتات کو، شمس و قمر کو، لیکن احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان میں نے تیرے لیے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، میں نے زمین آسمان کا نظام بنایا، ہواؤں کو چلایا، دریاؤں کو بہایا، میں نے کائنات کو حسن دیا. احسان نہیں جتلایا. لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ساری انسانیت پر احسان جتلایا کہ اے انسانوں، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان امام الانبیاء کو بھیجا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈرانے والے ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا دھمکتا کائنات کے لیے جگمگاتا سورج بنا کر بھیجا ہے. جیسے کائنات کے اندر اندھیرا ہے، سورج کی آمد سے دنیا روشن ہوتی ہے، آپ کی آمد سے پہلے ساری کائنات میں ظلم و ستم تھا، انسانیت بالکل نیچے گر چکی تھی، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگ رہی تھیں، شراب نوشی عام تھی، زناکاری بڑھ چکی تھی. فرمایا ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا جیسے کائنات کے لیے ایک ظاہری سورج، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے منور کر کے سورج بنا کر بھیجا. دنیا کا سورج تو پھر بھی شام کو غروب ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا قیامت تک آپ کی نبوت کا سورج چمکتا رہے گا، یہ دن میں بھی چمکے گا، رات میں بھی چمکے گا.
تو اللہ نے آپ کو ایسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت دے دی، یعنی آپ کا درجہ اتنا بلند ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑا ایک درجہ امام الانبیاء آپ کو بنایا۔ واقع معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی تو آپ امام الانبیاء ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کائنات میں آپ کو درجہ مقام اتنا بلند عطا فرمایا کہ انسانی عقل مبہوت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز فرمایا کہ میں کائنات کا سردار ہوں، ولد آدم میں اللہ نے مجھے سردار بنا کر بھیجا، اولین اور آخرین کے آپ سردار ہیں۔ پھر آپ کا ایک بڑا درجہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہو اور آخری پیغمبر ہو۔ جس طرح دنیا میں انسان ایک جلسہ منعقد کرتا ہے، جلسے میں بہت سے مہمان علماء آتے رہتے ہیں، مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے اور اس کا بیان سب سے اہم ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور کائنات کے مہمان خصوصی امام الانبیاء تھے، آپ کو سب سے آخر میں اللہ نے بھیجا۔ اور اللہ نے انسانوں سے نہیں نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بالضرور حضور پر ایمان بھی لانا ہے اور حضور کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے نہیں پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، آپ کے دین کو نافذ کریں گے، 7 سال حکمرانی کریں گے، تو گویا آپ پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور آپ کے دین کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا سوائے میری پیروی کے۔ یعنی اللہ نے مجھے یہ درجہ دے دیا کہ میرے آنے سے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تمام ادیان ختم ہو گئے، اب آپ کا دین دین اسلام قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے اسے کامل اور مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اور ہم نے تمہیں وہ دین اسلام دیا جو ہمیں پسند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیتیں عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں میں۔ نصرت بالرعب، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رعب عطا فرمایا، 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب ظاہر ہوتا تھا، دشمن 1 مہینہ دور ہوتا تھا لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ دشمن پر اتنے دور بھی ہوتا تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تھی، اس لیے میدان جنگ میں کوئی آپ کا سامنا نہ کر سکا۔ ایک موقع پر آپ آرام فرما رہے تھے، ایک یہودی آیا، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تلوار کو نیام سے نکال کر کہتے ہیں من یمنعک منی، کون آپ کو بچائے گا؟ آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل اتنا مضبوط، آپ نے فرمایا اللہ، لفظ اللہ کہنا تھا، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے کہ قتل کروں گا لیکن نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر ہو، مفہوم وسیع ہو، آپ کا ایک ایک جملہ، محدثین جب اس سے مسائل استنباط کرتے ہیں سینکڑوں مسائل لسان نبوت کے ایک جملے سے ثابت ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ آپ امی تھے، دنیا میں کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے خود آپ کو علم عطا فرمایا تاکہ دنیا میں کوئی نہ کہے فلاں آپ کا استاذ ہے، آپ نے فلاں سے پڑھا، اس لیے آپ میں جتنی خوبیاں ہیں فلاں استاذ کی وجہ سے ہیں، فلاں والدین کی تربیت کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ نے والدین کا سایہ بھی بچپن میں اٹھا دیا، کوئی ظاہری سایہ نہیں، کوئی ظاہری استاذ نہیں، خود خالق کائنات نے آپ کو علم دیا، علم بھی ایسا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ ایک ایک جملہ ہے۔ محدثین سینکڑوں مسائل کا استنباط کر رہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس ایک ارشاد سے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، 450 مسائل کا استنباط آپ کے ایک حدیث سے، ایک جملے سے انہوں نے ارشاد کیا۔ یعنی ایسے آپ کو اللہ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، ایک ایک جملے سے محدثین نے پوری کتابیں ان کی تشریح میں لکھ دی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے کوئی کسی ایک خطے کے لیے، کوئی ایک شہر، قریہ اور بستی کے لیے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعجاز اور خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا، مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاک بنا دیا۔ پہلی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ نماز کا حکم ہے، عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھو گے، باقی زمین کے کسی حصے پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے ساری کائنات کو پاک کر دیا، جہاں نماز کا وقت ہو جائے انسان مصلی بچھائے، جگہ پاک ہو، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا، پانی موجود نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں مٹی نہ ہو، ہر جگہ یا تو پانی ہوگا، پانی نہیں ہوگی تو مٹی موجود ہوگی۔ تو اللہ نے آپ کو خصوصیت یہ دی کہ جہاں کہیں بھی انسان موجود ہو آپ کی امت کا، وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں غنیمت حلال نہیں تھی، جب کوئی غنیمت ملتی اس مال غنیمت کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، انسان خود نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے غنیمت کو حلال کیا کہ میدان جہاد میں کفار کا جتنا مال غنیمت میں مل جائے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ فرمایا وختم بی النبیون، اور اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ تو آپ آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعجازات عطا فرمائے، بڑی خصوصیات عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ تو سننے میں آیا تھا، انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے تھے، زمینوں پہ ظاہر ہوتے تھے۔ اللہ نے امام الانبیاء کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ جب مشرکین نے کہا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ نے انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا، درمیان میں پہاڑ تھا، تمام نے دیکھا۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ آپ کو دیا کہ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا معراج کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے رات کے ایک مختصر حصے میں آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہم نے سفر کروایا۔ اللہ نے سفر کس پہ کروایا؟ شاہی سواری آئی جس کو براق کہتے تھے، اس کی تیز رفتاری کی انتہا اتنی تھی، حضور جیسے اس پر سوار ہوئے، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں سواری کا قدم پڑتا تھا۔ دنیا میں ایسی تیز رفتار سواری آج تک کوئی ایجاد نہ کر سکا کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑے وہاں اس کا قدم پڑے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایسی شاہی سواری بھیجی۔ سواری کو لانے والے کون تھے؟ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ انسانوں سے خدمت نہیں لی، اللہ نے فرشتوں سے خدمت لی، عام فرشتوں سے خدمت نہیں لی، فرشتوں کے سرداروں سے خدمت لی۔ پھر آپ کا شق صدر ہوتا ہے، آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا، علم اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، آپ کے آپریشن کا سارا سامان جنت سے آیا، دل کو دوبارہ اپنی جگہ رکھا گیا،
پھر آپ کو واقع معراج کروایا گیا کہ معراج میں آپ نے مختلف چیزوں کو دیکھنا تھا، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھنے تھے، تاکہ اتنے دیکھنے کی سخت آپ میں ہو جائے تو اللہ نے یہ سارا نظام آپ کے لیے چلایا۔ مسجد اقصی میں پہنچایا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہر نبی آپ کے استقبال میں کھڑا، 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت جہنم کے مناظر دیکھے، پھر اکثر محدثین کے نزدیک آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے انسانیت میں کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایسے معجزات دیے، تاریخ انسانیت اس پر گواہ ہے کہ ایسے معجزات کسی کے پاس نہیں آئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 سے زائد صحابہ اکرام ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کے پاس پانی نہیں، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس اگر بچا کچا پانی ہو وہ لے آؤ۔ تو سارے پانی کو جمع کیا گیا، ایک کٹورے میں آپ کے سامنے پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کٹورے میں ڈالا، پھر آپ نے اپنے دست مبارک کو باہر نکالا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا کتنی تعداد تھی؟ انہوں نے کہا او اللہ کے بندے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ ہماری تعداد تو 1400 سے زائد تھی، 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، غسل بھی کیا، لیکن پانی کا وہ چشمہ ختم نہ ہوا۔ دنیا میں یہ تو سنا تھا پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے، پہاڑ سے چشمے جاری ہوئے، زمین سے پانی نکلا، انسانیت نے یہ کبھی نہیں سنا تھا انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا چشمہ پھر جاری کیا، 1400 سے زائد صحابہ پی بھی رہے ہیں، ختم بھی ہو رہا ہے، اور پیتے پیتے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، پانی ختم نہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر چیز پہ ظاہر ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں۔ یہ خندق اس لیے کھودی گئی تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو جائے، مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ اس موقع پر آپ کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک معجزہ تو یہ ظاہر ہوا، درمیان میں ایک چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی چٹان کو توڑنے کی، کدالیں مارتے رہے، گینتیوں سے وار کرتے رہے، لیکن وہ چٹان اتنی مضبوط تھی کہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ ایک چٹان درمیان میں آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ گئے، ایک کدال لی، ایک ہاتھ سے پکڑی اور یوں مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہواؤں میں بکھر گئے۔ پھر آپ اس سے جب چنگاریاں اٹھیں، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فارس فتح ہو رہا، روم فتح ہو رہا ہے۔ مشرک کو کہنے لگے کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ پیغمبر روم اور فارس کی فتوحات کی خبر دے رہا ہے۔ پھر وہی ہوا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور آیا، اللہ نے فارس کو بھی فتح کیا، روم کو بھی فتح کیا۔ تو جو چٹان سب سے نہ ٹوٹی وہ آپ کے ایک وار سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ طاقت بھی اللہ نے کتنی آپ کو عطا فرمائی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے میں ان کے سر کی جانب ایک پتھر نشانی کے لیے رکھ دوں، تو وہاں ایک پتھر تھا قبرستان میں، لیکن بہت بھاری تھا۔ صحابہ کرام سے فرمایا اٹھا کر لاؤ، حالانکہ صحابہ بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا، سب نے کوشش کی، کسی سے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنی آستینوں کو اوپر کیا، صحابہ مدد کرنے لگے، فرمایا نہیں پیچھے ہٹو، خود گئے، دونوں ہاتھ سے پکڑا، ایسا لگتا تھا بالکل کوئی ہلکی چیز ہے، اٹھا کر لائی اور آپ نے وہاں لا کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرمائی، جہاں انسانی قوہ ناکام ہو جاتی وہاں سے آپ کی طاقت کا ظہور ہوتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں تیسرا دن تھا، کچھ نہیں کھایا تھا، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی بھوک کی وجہ سے پتھر ہے۔ یہ صحابی گھر گئے، اپنی گھر والی سے کہا کہ حضور بھوک کی حالت میں ہے، گھر میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جو ہیں ایک سیر،
ایک سیر جوں تقریباً 3.5 کلو بنتی ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو جوں آج کے حساب سے، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، کہا یہ ہے، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس جوں کو پیس لو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضور سے کہتا ہوں کہ آپ خود آئیں، چند ایک جو کبار صحابہ بڑے صحابہ ہیں وہ تشریف لے آئیں، باقی کسی کو نہ کہیں، اس لیے کہ کھانا پورا نہیں ہوگا، تھوڑی سی جو ہے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تمام صحابہ اکرام میں 1000 سے زائد تعداد تھی، فرمایا چلو بھائی آج جابر نے دعوت کی، جابر نے دعوت کی ہے، چلو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر پریشان ہو گیا، بکری کا چھوٹا سا بچہ، 1000 سے زیادہ تعداد، 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں، پورا کیسے ہوگا؟ لیکن سوچا میں نے حضور کو تو بتا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ ہی برکت دیں گے۔ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں تو تم نے ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے اور روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی، جب میں آؤں گا پھر شروع کرنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، جس ہانڈی کے اندر گوشت ڈالا ہوا تھا آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، آپ نے فرمایا اس سے سالن نکال کے دینا، لیکن ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا، چولہے پہ رہے، اس سے سالن دینا۔ اور جو آٹا تھا اس میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ اس سے تم پکانا شروع کر دو، اور عورتوں کو بلاؤ وہ بھی تمہاری گھر والی کی مدد کریں۔ اور بھی عورتیں آ گئی، سب عورتیں اس آٹے سے روٹیاں بنا رہی ہیں، صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، کھا کے جا رہی ہے، آ رہی ہے، کھا کے جا رہی ہے۔ 1000 سے زائد صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت جابر فرمانے لگے جب میں نے ہانڈی میں دیکھا تو اتنا ہی گوشت موجود تھا، اور جب میں آٹے کے پاس گیا تو اتنا ہی آٹا جوں بھی موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس موقع پر بھی ظاہر فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع تھا، صحابہ اکرام کی بھوک کی حالت تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں ابو طلحہ انصاری، ان کے اصل والد مالک کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ سلیم نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نکاح کیا تھا۔ ابو طلحہ انصاری نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہیں، تو انہوں نے کہا گھر میں تھوڑی روٹی ہے، میں حضور کے لیے بھجوا دیتی ہوں، اور گھی تھا، کہا یہ بھی حضور کے لیے بھیج دیتی ہوں۔ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت انس کو بلایا، اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس میں روٹی ڈال کے لپیٹ دی، دوپٹے کے ایک حصے میں گھی ڈالا، اس کو اوپر سے باندھا، اور بیٹے کے بغل کے نیچے روٹیوں رکھی، کسی کو نظر نہ آئے، اس لیے کہ تھوڑی سی ہے، صرف حضور کے لیے کافی ہو جائے گی۔ گھی بھی دیا، کہا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ حضرت انس مسجد میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی ارد گرد بیٹھے ہیں، آپ کا معجزہ تھا۔ حضرت انس آئے، آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا انس کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا جی ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ کہا ابو طلحہ نے روٹی اور گھی دے کر بھیجا؟ کہا ہاں یہی دے کر بھیجا۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلو ابو طلحہ نے دعوت کی ہے، چلو ابو طلحہ کے ہاں کھانا کھائیں گے۔ صحابہ اکرام کی تعداد 80 ہے۔ اب یہ سارے صحابہ اٹھے ہیں، حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت انس چھوٹے ہیں، کہتے میں دوڑتا دوڑتا گھر پہنچا، جا کر اطلاع دوں 80 صحابہ اکرام اور یہ تھوڑا سا گھی اور تھوڑی سی روٹیاں کیسے پوری ہوں گی؟ لیکن جب جا کر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو والدہ بھی تو صحابیہ تھیں، فرمایا جب حضور نے کہا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ حضور جب وہاں پر پہنچے، آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا روٹی لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ عرب کے ہاں سرید بناتے تھے، کہا بڑے بڑے تھال میں ڈال دو اور اوپر سے یہ گھی گرم کر کے ڈال دو۔ تو اصل گھی تھا، اسے گرم کر کے ڈال دیا گیا، بڑے بڑے تھال میں رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا 10 کو بلاؤ، وہ آئیں اور کھائیں۔ 10 صحابہ آتے، تھال پر بیٹھ کر وہ گھی پڑا ہوا روٹی کے ٹکڑوں میں کھاتے جاتے، پھر 10 آتے جاتے، پھر 10 آتے، 80 صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں آیا تو میں نے تھال دیکھی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس سے ایک لقمہ بھی کم ہوا ہوگا، یعنی جو شروع میں کیفیت تھی کہ تھال بھری ہوئی تھی، اسی طرح وہ روٹیاں اب بھی مجھے نظر آ رہی تھی، اور 80 صحابہ سیر ہو کر کھا گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ہر موقع پر جب ضرورت پیش آئی، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی مدد اور نصرت سے آپ کے معجزات کا ظہور ہوتا۔
غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چونکہ دشمن سے مقابلہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ساز و سامان بھی کم تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھیں، تو راستے میں چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا توشہ ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اب بعض صحابہ کرام اپنی سواریوں کو نہر کرتے، اونٹوں کو نہر کر کے اونٹ کا گوشت کھاتے، تقسیم کرتے۔ 30,000 صحابہ کرام تھے اور دشمن کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ اب جب اونٹوں کو اس طرح نہر کیا جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اگر اونٹ اسی طرح ذبح کیے گئے تو آخر دشمن تو بہت اب بھی دور ہے اور ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہماری سواریاں ختم نہ ہو جائیں، آپ اللہ سے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ توشے کا کھانے کا انتظام فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم اعلان کرو جس کے پاس بچا کچھ کھانا ہو، روٹی کے ٹکڑے ہوں، پنیر ہو، کھجور ہو، وہ لے کر آئے۔ تو حضرت عمر نے اعلان کیا، کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے، کسی کے پاس 2 دانے کھجور ہیں، کسی کے پاس گھی ہے، کسی کے پاس کچھ پنیر ہے، لے کر آئے، ایک دسترخوان پہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان کے قریب بیٹھے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، پھر صحابہ سے فرمایا آؤ، اور اب سارے صحابہ آ گئے، لائن میں لگ گئے، آپ اس سے لے کر دے بھی رہے ہیں۔ صحابہ اکرام 30,000 کا مجمع ہے، آپ نے صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا توشہ تھا، انہوں نے خود بھی کھایا، سامان بھی بھرے، سواریوں میں بھی جمع کیا، لیکن اس دسترخوان سے وہ توشہ ختم نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ تو جہاں کوئی ایسا موقع پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایسے معجزات کا ظہور فرمایا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کہ جاؤ ابو رافع کو قتل کرو۔ یہ ابو رافع وہ بدبخت یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا، ہر موقع پر ہجوہ کرتا، مسلمانوں کو نقصان دیتا، مسلمانوں کی بے عزتی کرتا، توہین کرتا۔ اس کی باندیاں تھیں، وہ اشعار پڑھتی اور گاتی۔ یہ صحابی عبداللہ بن عتیق گئے اور جا کر وہاں پہنچے، کسی طرح اس کے اندر گھر میں داخل ہو گئے، تلوار لی اور اس کے پیٹ میں رکھ کر اتنے زور سے کہ پچھلی جانب سے تلوار نکل گئی اور اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو اب یہ کہہ رہے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں پاؤں نیچے رکھنے لگا، میں نے سمجھا سیڑھیاں ختم ہو گئیں، تو ایک دم میرا پاؤں الٹا ہوا، میں نیچے کی طرف گر گیا، تو میرے پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کہتے میں نے سر کا امامہ کھولا اور اپنی پنڈلی کو باندھا، دیوار کے قریب ہی بیٹھ گیا کہ جب تک یہ اعلان نہ ہو جائے کہ یہ بدبخت مر گیا ہے اس وقت تک نہیں جاؤں گا، اس کو قتل کر کے جاؤں گا، اس نے امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی۔ اب یہ وہاں پر بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک آدمی اندر سے اٹھا جو اسی ابو رافع کا ماننے والا یہودی تھا، اس نے اوپر چڑھ کر اعلان کیا کہ کسی نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اب یہ خوشی میں لنگڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، لنگڑاتے لنگڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ صبح کا وقت ہے، حضور نے فرمایا عبداللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیے جو آپ کو اذیت دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاؤں پہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے قریب کرو۔ انہوں نے اپنے پاؤں کو دراز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کی پنڈلی پہ لگایا اور آپ نے پڑھ کر پھونکا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا وہ دن اور موت کا دن پھر پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے۔ آپ غار سور میں ہیں اور وہاں ایک اژدہا آ کر ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ڈس دیتا ہے۔ زہر کے اثرات اتنے ہوتے ہیں، صدیق اکبر ضبط بھی کرنا چاہتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جاگ جاتے ہیں۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا کسی اژدہے نے ڈسا ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً وہ اثر ختم ہو گیا، پھر پوری زندگی کبھی ایڑی میں دوبارہ درد نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر معجزات عطا فرمائے۔ آپ کی ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ آپ کے ساتھ ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ایسی آئی، ایک خیمہ نظر آیا۔ اس خیمے میں کے باہر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے آواز دی، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوگا تو ہمیں دو۔ اندر سے خاتون نکلی ام معبد،
یہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ہو تو کچھ بھی نہیں، بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ کہا دودھ موجود ہے؟ کہا دودھ بھی نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر ایک بالکل دبلی پتلی بکری ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بکری یہاں کیوں ہے؟ کہا باقی ساری بکریاں چلی گئیں لیکن یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہو چکی ہے، بچے بھی نہیں ہوتے، دودھ بھی اس کا نہیں ہے، بہت کمزور ہے، اس لیے گھر میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال دیں۔ اس نے کہا اس میں تو کوئی دودھ نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہاری اجازت ہے؟ کہا جی میری اجازت ہے۔ کہا برتن دے دو۔ اس نے برتن دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس گئے اور آپ نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور پڑھا۔ اس کے بعد بکری نے یوں اپنے پاؤں تھوڑے کھولے، جس طرح کے جانور دودھ دیتے وقت پاؤں کھولتا ہے، اور اپنے منہ کو ہلانے لگی۔ آپ دودھ نکالنا شروع ہو گئے۔ معبد کے گھر کا بڑا برتن تھا، دودھ نکالتے رہے، وہ سارا دودھ سے بھر گیا۔ فرمایا معبد سے تم پیو۔ اس نے کہا نہیں آپ پیو۔ فرمایا نہیں تم پیو۔ اسے پلایا۔ کہا گھر کے اور برتن ہیں وہ بھی اس کو بھر کے دیے۔ پھر ابو بکر صدیق کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر ایک برتن میں دودھ نکال کر دیے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو اسے بھی بتا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور جب اس کا شوہر آیا اس نے گھر میں دودھ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک مسافر تھا لیکن میں نے اس جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے لیکن کائنات میں جو حسن اللہ نے اسے دیا تھا میں نے نہیں دیکھا۔ کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس کے مبارک ہاتھ لگے تھے، اللہ نے ہماری اسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال دیا تھا۔ کہا لگتا ہے وہی آخری پیغمبر ہے، تلاش کرو اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا پھر راستے میں حضور کو ملے، بعض نے لکھا مدینے میں ملے، پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے جو اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ میری والدہ ایمان نہیں لائی ہیں، وہ نازیبہ جملے کہتی رہتی ہیں، آج بھی انہوں نے کچھ جملے آپ کے بارے میں کہے، آپ دعا کرو اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ اٹھ کر بھاگتے ہیں، گویا زبان حال سے کہتے ہیں پہلے میں پہنچتا ہوں یہ نبی کی دعا پہنچتی۔ دوڑتے دوڑتے دروازے تک پہنچے، دروازے پہ دستک دینے لگے، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی غسل کرتا ہے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ دستک دی، ماں نے کہا بیٹا ابو ہریرہ صبر کرو صبر کرو۔ کہتے میں سمجھ گیا حضور کی دعا پہنچ چکی ہے۔ ماں نے غسل کر دیا، بڑی چادر جسم پہ ڈالی، کپڑے پہنے، فرمایا مجھے حضور کے پاس لے کر چلو میں ایمان لے کر آتی ہوں۔ اسی موقع پر ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے خالی نہیں لوٹایا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ ہو گئی، پانی نہیں برس رہا، قحط سالی بہت ہو گئی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، کھیتیاں ہماری خشک ہو گئی، انسانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہا، جانوروں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، پیاس کی حالت میں۔ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ تو ہم پر بارش برسا دے، یا اللہ تو ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مدینہ میں دور دور تک کہیں بادل نہیں تھا، بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دھوپ کا موسم تھا، اچانک دھوپ ختم ہو گئی اور بادل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی آپ منبر سے خطبہ دے کر نیچے نہیں اترے، اتنی تیز بارش ہو گئی، اتنی تیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ پھر فرمایا ایسی بارش کہ ہم لوگ جب باہر نکلے گویا مدینے کے اندر کسی نے نہر کھول دی ہو، پانی آ رہا ہو۔ پورا ہفتہ بارش رہی، اتنی تیز بارش، جہاں سے کوئی آتا بارش کا بتاتا۔ اگلے جمعے پھر آپ خطبہ دے رہے ہیں، پھر ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اب بارش بہت برس گئی، پانی بہت زیادہ ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ اب بارش کو روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، اللہم علینا ولا حوالینا، اے اللہ اس بارش کو اطراف پہ برسا، ٹیلوں پہ برسا، کناروں پہ برسا، دیہات میں برسا، جنگلات میں برسا۔
حضرت انس کہتے ہیں آپ بادل کو یوں اشارہ کرتے وہ بادل ادھر ہو جاتا، آپ یوں اشارہ کرتے وہ بادل ادھر ہو جاتا، آپ یوں اشارہ کرتے وہ بادل ادھر ہو جاتا۔ مدینہ بالکل صاف ہو گیا، بارش کناروں پہ برسنے لگ گئی، ممبر سے اترے ایسا لگتا تھا جیسے بارش ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھنے ہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی، ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اللہ بارش روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، اس پیغمبر کی شریعت پہ نہ چلے، ان کے احکامات کو ہم نے اختیار نہ کیا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر نہ آئے، اپنی اولاد کو ان سے وابستہ نہ کیا، اپنی اولاد کو ان کی تعلیم نہ دی۔ آج کا مسلمان بچہ، اسے نہیں معلوم امام الانبیاء کی زندگی کیسی تھی، ہاں کرکٹ کے کھلاڑیوں کا پتہ ہے، فلمی اداکاروں کا اسے پتہ ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتہ، آپ کا زمین پہ نام کیا، آسمانوں پہ نام کیا، اسے نہیں معلوم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو ہر موقع پر معجزات دیے۔ آپ کے معجزے کا ایک ظہور تب ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ میں جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرماؤ اللہ مجھے حافظہ دے دے۔ اس امت میں سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی نے نقل کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، 5374 حدیثیں آپ نے نقل کی، 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہیں۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ چادر نیچے بچھاؤ، انہوں نے چادر نیچے بچھائی، آپ کچھ یوں پڑھ کے پھونک رہے تھے اور یوں ڈال رہے تھے ہاتھوں سے جیسے کوئی آدمی چادر میں کوئی غلہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس کو بند کر کے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے لی اور سینے سے لگا دی، فرمایا وہ دن ہے، موت کا دن ہے، پھر میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی، جب جملہ سنتے یاد ہو جاتا، پیغمبر کا جو فرمان سنا ان کو یاد ہو گیا، اللہ نے ایسا ان کو حافظہ دیا۔ پھر حافظہ ایسا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ مروان بن حکم کو شبہ ہونے لگا، حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہیں معاذ اللہ کوئی اپنی طرف سے تو کچھ کمی بیشی تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے ان کو بلایا اور ایک شخص کو پیچھے بٹھا دیا پردے کے پیچھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کچھ حدیثیں بیان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کرتے رہے، وہ شخص پردے کے پیچھے اس کو لکھتا رہا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو اس نے بلایا اور بلا کر کہا وہ 1 سال پہلے آپ نے کچھ حدیثیں بیان کی تھیں، وہی حدیثیں دوبارہ بیان کرو۔ اب ایک آدمی نے 1 سال پہلے کسی مجلس میں کوئی بات کی ہو، کہاں یاد رہتا ہے 1 سال پہلے میں نے کس مجلس میں کیا کیا باتیں کی؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ وہی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی، جو پردے کے پیچھے تھا وہ دیکھتا رہا۔ جب تمام حدیثیں ہو گئیں، وہ شخص پردے کے باہر آیا، کہا اللہ کی قسم 1 حرف کی کمی بھی نہیں، 1 حرف کا اضافہ بھی نہیں۔ اللہ نے پھر ایسا حافظہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا، پیچھے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ نے قرآن کی تفسیر کا علم دیا، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال ہے، بہت چھوٹے بچے، لیکن انہوں نے چاہا میں حضور کے رات کے معمولات کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور یہ چھوٹا بچہ ہے اٹھتا ہے، حضور کے لیے پانی لے کر آئے، آپ کو وضو کروایا، مسواک دی، مصلی بچھایا، آپ خدمت سے بڑے خوش ہو گئے کہ یہ سونے کا وقت ہے اور یہ بچہ جاگ رہا ہے، جب بڑے بھی سوئے ہوئے ہیں اور یہ جاگ رہا ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا اور دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر اللہ نے ایسا علم دیا، آج صحابہ میں رئیس المفسرین کے سردار عبداللہ بن عباس ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں کم عمر ہیں، لیکن تفسیر کا علم جو ہم تک پہنچا اس میں بہت بڑا علم عبداللہ بن عباس کے ذریعے پہنچا۔ فقہ شافعی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن عباس کے اجتہادات پر ہے، جنہوں نے غور و فکر کر کے سینکڑوں مسائل کا اجتہاد اور استنباط کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر موقع پر ایسے معجزات عطا فرمائے، آپ نے جو دعائیں فرمائیں اللہ نے ان دعاؤں کو قبول فرما دیا۔ حضرت سلیم نے آپ کی دعوت کی، جب آپ ان کے گھر آئے تو حضرت انس بن مالک ساتھ تھے۔ حضرت انس سلیم کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اس بیٹا آپ کی خدمت کرتا رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔
آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی عمرہ و مالہ و بارک لہو فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال، اے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی، حضرت انس کا انتقال ہوا سن 93 ہجری میں، حضور کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، حضور کے انتقال کے 82 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، یعنی گویا کوفہ بصرہ میں سب سے آخری صحابی حضرت انس سے ہیں۔ اللہ نے مال میں ایسی برکت دی، لوگوں کی سال میں ایک فصل آتی تھی، حضرت انس کی سال میں 2 فصلیں آتی تھی۔ لوگوں کی فصلوں میں کوئی درخت میں پھل خراب ہو جاتا اور ان کا کوئی پھل خراب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اولاد میں ایسی برکت دی، فرماتے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے 100 سے زائد بچوں کو دفنایا، بیٹے پڑپوتے نواسے نواسیاں 100 سے زائد تو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دفنا لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا، ہر موقع پر آپ کے معجزات کا ظہور ہوا، اللہ نے ایسی خصوصیتیں آپ کو عطا فرما دی جو دنیا میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، اور سب سے بڑی خصوصیت اللہ نے آپ کو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء گئے، ان کی کتابیں بھی چلی گئی، آج کوئی اصلی حالت میں موجود نہیں، نہ تورات موجود، نہ انجیل موجود، نہ زبور موجود۔ 1443 سال ہو گئے، اللہ نے آپ کو معجزہ قرآن دیا، آج تک وہ اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ دنیا میں کوئی تورات اور انجیل کا حافظ کوئی نہیں، جس قریے بستی میں جاؤ آپ کو حافظ قرآن ملے گا، 6 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر تک۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پھر آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، ہمیں بھی چاہیے قرآن سے جڑیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، اپنی زندگیوں کو بدلیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کریں، اور ہمیشہ دعا کریں اللہ دنیا میں آپ کی اطاعت اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔